پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانوی حکومت متحرک ہو چکی ہے۔ قانونی اقدامات کا جائزہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق برطانیہ میں پرامن احتجاج اور آزادی اظہار رائے سے متعلق حقوق نہیں، ان کی قانونی حدود ہیں۔ پرامن احتجاج کا حق صرف قانون کے دائرے میں ہے۔ تشدد، دھمکی اور خوف پھیلانے کی اجازت نہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہروں کے خلاف پولیس کو کارروائی کے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق عوام کو ہراساں کرنے، خوف یا بے چینی پھیلانے والے مظاہروں پر قانونی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ نفرت انگیز اور عوام کو ڈرانے دھمکانے سے متعلق جرائم پر قانون پوری سختی سے نافذ ہوگا۔ پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان توازن برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لیا تاکہ آزادی اظہار اور عوامی تحفظ میں متوازن حدود برقرار رہیں۔ برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ میکڈونلڈ کی سربراہی میں ریویو کروایا۔ ریویو میں آزادی اظہار، پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان متوازن حدود کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق ریویو یہ بھی دیکھے گا کہ موجودہ قوانین نفرت انگیزی اور دھمکی آمیز رویوں سے عوام کو مؤثر تحفظ دیتے ہیں یا نہیں۔ لارڈ میکڈونلڈ کی رپورٹ حکومت کو پیش کی جا چکی۔ باضابطہ حکومتی رد عمل اور رپورٹ کی اشاعت سے قبل اس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وقار ملک، سینئر تجزیہ کار۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا۔ بڑی تفصیلی رپورٹ ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں، اور جو احتجاج کیے جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی کچھ ہی دیر پہلے برطانیہ میں اور دیگر شہروں میں برطانیہ کے، وہ کافی کچھ اب اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ سورٹڈ آؤٹ دیکھتے ہیں آپ ہوتے ہوئے۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی حکومت کی طرف سے اس لیٹر کا آنا اور ان کی جو تشویش ہے، جو کنسرن ہے، یہ بڑا ٹریمنڈس اچیومنٹ ہے ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے جو کہ چند عناصر برطانیہ کی سرزمین پر اس طرح تشدد آمیز سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جو کہ ہمارے ایک ملک جو کہ امن کا گہوارہ ہے، ہمارا ایک ملک ہے جس نے دنیا میں امن پھیلایا ہے، اس کے اپنے ملک کے لوگ اور اپنے ملک کے اندر اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہے، جس سے پاکستان کا نام دنیا میں، پاکستان کے لیڈروں کا نام دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کی افواج کا نام یہ بدنام کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت ساری تنظیمیں جو ہیں، جو ان چیزوں کی طرف ملوث تھیں، جو یہ حرکات نازیبہ حرکات کر رہی تھی، انہیں تھوڑا سا جھنجھوڑا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہاں کا قانون اظہار رائے ضرور موجود ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیں اور اس ملک کو یا ان لوگوں کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا ملک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ لارڈ میکڈونلڈ کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی بڑی بااثر کمیٹی ہے، جس نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں ہمارے ملک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے قوانین کیا ان مظاہروں کو روک سکتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں روک سکتے، جو اس قسم کے متشدد قسم کے مظاہرے ہیں اور جو لوگ کسی کو قتل کی دھمکیاں یہاں کی سرزمین سے دے رہے ہیں، جو ان کو اس انداز میں تشدد کی کارروائیوں میں ملوث کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو کمزور کر سکے، تو کیا برطانیہ کی سرزمین ایسے قوانین بنا سکتی ہے تاکہ اس قسم کے حرکات، سکنات اور اس قسم کی متشدد کارروائیاں ان کی سرزمین سے ممکن نہ ہوں اور یہ لوگ ایسی حرکات نہ کر سکیں جس سے برطانیہ کی سرزمین بدنام ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے ہمارے جو لوگ ہیں، جو پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں یا جو عناصر ان حرکات میں ملوث ہے، انہیں کم از کم اس چیز کا پتہ چل سکتا ہے، پتہ چلے گا کہ یہ برطانیہ کی سرزمین ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جتنی آزادی دے رکھی ہے، کسی دنیا کے کسی کونے میں اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی متشدد کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ ہماری عدالتیں جو ہیں، وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ویڈیو اسٹیشن چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سے نعروں کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، پولیس جب گرفتار کرتی ہے تو تب بھی اس کی فلم بن رہی ہوتی ہے۔ یعنی اس قسم کی حرکات سکنات ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، جو کہ پاکستان دے رہا ہے اپنی عوام کو، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان نے بہت زیادہ آزادی دے رکھی ہے۔
پاکستان کو بھی دیکھنا ہوگا، پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے قانون کے اندر مزید سختیاں پیدا کرے تاکہ ایسے لوگ جو کہ صرف اور صرف ٹک ٹاکر ہیں اور ویڈیو اپنی یوٹیوبرز ہیں جو اپنی ویڈیوز کے بنا کے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں وہ سرکولیٹ کرتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تو بڑا عجیب سا ملک ہے، وہاں پہ اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ان ملکوں کے اندر عدالت کے اندر کیمرے کی اجازت نہیں ہے، پولیس کے پاس پولیس اسٹیشن کی آپ فوٹو نہیں بنا سکتے، لیکن یہ جمہوری ملک ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر اس قسم کی اجازت جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف بھی دیکھنا۔ ٹھیک ہے وقار صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عبدالحمید گل صاحب نے۔ سر، ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو دے آر انڈر دی امپریشن کہ برطانیہ جا کر وہ کوئی بھی اوٹ پٹانگ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں جو پروپیگیٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ ان کے لیے اب یہ ویک اپ کال ہے کہ اگر اب یہ اس طرح مزید کریں گے تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، اور برطانیہ کے قانون جو ہے وہ خاص سخت ہے، جس کا رپورٹ میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، بالکل وقار ملک صاحب نے ایک خط لکھا ہے ہوم آفس کو، اور یہ مئی کے اندر لکھا تھا اور مئی کا جواب انہوں نے پھر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر وقار ملک صاحب ایک حب الوطن پاکستانی بھی ہیں اور ایک ذمہ دار شہری ہیں۔ انہوں نے جس انداز کے اندر 1986 کے قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ برطانیہ نے جو آرڈیننس پاس کیا تھا کہ برطانوی سرزمین کسی بھی شر انگیزی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی، اس کے جواب میں انہوں نے بڑا وضاحت سے، میرے خیال میں یہ ان کے ہوم آفس یعنی کہ وزارت داخلہ کی جانب سے آیا ہے کہ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال پر جو معاملات ہیں وہ برطانیہ نے سختی سے ان کو قانونی طور پر کہا ہے کہ جی ہم ایسا کوئی چیز کو برداشت نہیں کریں گے جو برطانوی سرزمین کے اوپر شر انگیزی کا باعث بنے یا کسی بھی ملک کے حوالے سے۔ بہرحال وہاں فریڈم آف سپیچ ہے، لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ بات چیت کر سکیں۔ برطانیہ میں پرامن احتجاج اور آزادی کے متعلق جو میرے خیال میں حقوق ہیں وہ بالکل کسی کے اوپر سلب نہیں کیے جاتے، لیکن ان کی ایک قانونی حد مقرر ہے جو کہ بڑی وضاحت سے بتا دی گئی ہے 1986 کے آرڈیننس کے اندر۔ پرامن احتجاج ظاہر ہے وہ اگر کیا جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر دھمکی آمیز رویہ اختیار کریں گے، خوف و ہراس پھیلائیں گے، تشدد کا راستہ اختیار کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، ایسا کہنا ہے برطانوی ہوم آفس کا۔ اسی طریقے سے جو نفرت انگیز رویے ہیں، جو ایک شدت ہے، ان سب کے اوپر یا لوگوں کو تشدد کی طرف اکسانا، یہ ایک مجرمانہ رویہ ہے اور اس کو برطانوی ہوم آفس اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی کام ہوگا تو ظاہر ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے جو مظاہرین ہوں گے ان کے خلاف پولیس کو مکمل، برطانوی پولیس کو مکمل کارروائی کا حق حاصل ہوگا، اور لوگوں کو اگر اس کے اندر زبردستی کیا جائے گا یا ان کی ایما کے مرضی کے مطابق ان کو کیا جائے گا، مرضی کے اگینسٹ جا کے، تو اس کے اندر بھی پولیس اپنا کردار ادا کرے گی۔ بہرحال نفرت انگیزی اور عوام کو ڈرانے دھمکانے سے متعلق جرائم پر قانون پوری سختی سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لیا ہے تاکہ اظہار رائے اور عوامی تحفظ میں متوازن حدود برقرار رکھی جائے۔ برطانوی جو حکومت ہے وہ بڑا واضح کہتی ہے کہ احتجاج اور نفرت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور نفرت انگیز جرائم قوانین کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے لارڈ میک ڈونلڈ کی سربراہی میں ریویو بھی کروایا ہے، اور ریویو میں آزادی رائے جو ہے اور آزادی اظہار ہے، پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق ریویو میں یہ دیکھا جائے گا کہ موجودہ قوانین نفرت انگیزی اور دھمکی آمیز ریویوز میں عوام کو مؤثر تحفظ دیتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال میرے خیال میں لارڈ میک ڈونلڈ کی رپورٹ حکومت کو پیش کی جا چکی ہوگی، اور باضابطہ حکومتی رد عمل اور رپورٹ کی اشاعت سے قبل اس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
ऐसा कहना है बरतानवी होम ऑफिस का। एक अरसे दराज से हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से शरंगेज़ी, नफ़रत और वावेला बेसलेस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसको माज़ी के अंदर भी हुकूमतों ने टेकअप किया। और अब मेरे ख़्याल में जिस तरीके से हमने देखा कि बरतानवी जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, जेन मैरियट, उनके साथ भी मुतअद्दद मुलाकातें हमारे वज़ीर दाखिला की हुई और उन्होंने कुछ याददाश्तें भी उनको पेश की और उसके ऊपर मस्बत मेरे ख़्याल में अमल आ रहा है, क्योंकि एहतजाज और तशद्दुद में फ़र्क होना चाहिए। हमने देखा कि किस तरीके से चंद यूट्यूबर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जालसाज़ी करते हैं, लोगों के ज़हनों को प्रागंदा करते हैं, नौजवान नस्ल को उकसाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान में घिराव और जलाओ की सियासत को उकसाते हैं। ऐसे तमाम अनासिर के ख़िलाफ़ मेरे ख़्याल में अब ये वक्त है कि बरतानिया की हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को तो ज़रूर मुक़द्दम जाने, लेकिन आज़ादी इज़हार राय और तशद्दुद और नफ़रत और शरंगेज़ी के अंदर मेरे ख़्याल में हदूद कायम होने का वक्त है। ठीक है, अब्दुल हामिद गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार वकार मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।